ماشاءاللہ آپ حضرات نے اپنا وقت قیمتی نکالا. انشاءاللہ کل جو ہے، کل کون سا دن ہے؟ ہاں، کل انشاءاللہ قربانی کے مسائل پر مکمل گفتگو ہوگی، اور آپ حضرات جو ہے جو کچھ پوچھنا چاہیں وہ ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ کل قربانی کے مسائل پر آپ حضرات سے گفتگو ہوگی. نعت شریف پڑھنے کا سلسلہ اب یہاں پر موقوف، درس ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ پھر ایک دو نعت شریف پڑھی جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے کہ خصائص کے تعلق سے اب تک گفتگو ہوتی رہی، اور یہی گفتگو چل رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ عین ایمان ہے، اور تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حال میں رکن ایمان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی قول اور فعل اور عمل اور حالت کو بنظر حقارت دیکھے اگر کوئی تو وہ شخص کافر ہو جائے گا. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ عز و جل کے نائب مطلق ہیں. چنانچہ اشاعت اللمعات شریف میں شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مطلق ہیں، نائب کل ہیں، جو چاہے کرتے ہیں اور جو چاہیں عطا فرماتے ہیں. چنانچہ علامہ بوصیری رضی اللہ عنہ نے قصیدہ بردہ شریف میں فرمایا فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتُهَا وَمِنْ عُلُومِكَ علم اللوح والقلم، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا اور آخرت کی ہر نعمت آپ کے جود لامحدود سے کچھ حصہ ہے، اور آپ کے علوم کثیرہ سے لوح و قلم، یہ لوح و قلم کا علم بعض حصہ ہے. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اس جگہ فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں کہ حضور تمام ملک و ملکوت پر اللہ عز و جل کے نائب مطلق ہیں، جن کو رب عز و جل نے اپنے اسماء و صفات کے اسرار کا خلعت پہنایا، اسماء و صفات کے رازوں کا جوڑا پہنایا. ہر مفرد و مرکب ہیں، جو بھی ہیں تصرف کا اس میں اختیار دیا. دولہا بادشاہ کی شان دکھاتا ہے، اس کا حکم برات میں نافذ ہوتا ہے، سب اس کی خدمت کرتے ہیں اور اپنے کام چھوڑ کر اس کے کام میں لگے ہوتے ہیں. جس بات کو اس کا جی چاہے موجود کی جاتی ہے وہ چین میں ہوتا ہے. سب براتی اس کی خدمت میں اور اس کے طفیل میں کھانا پاتے ہیں. یوں ہی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم میں بادشاہ حقیقی عز و جل اللہ عز و جل کی شان دکھاتے ہیں. تمام جہان میں ان کا حکم نافذ ہے، سب ان کے خدمتگار و وزیر فرما ہیں. وہ جو چاہتے ہیں اللہ عز و جل موجود کر دیتا ہے، جیسا کہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ما آرا ربک الا یسارع فی ہواک. صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں کہ میں حضور کے رب کو دیکھتی ہوں کہ حضور کی خواہش میں شتابی فرماتا ہے، یعنی جلدی کرتا ہے. تمام جہاں حضور کے صدقے میں حضور کا دیا کھاتا ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نعمت کا دینے والا اللہ ہے اور بانٹنے والا میں ہوں. چنانچہ درس بخاری شریف جو 12 بجے سے لے کر 1 بجے تک روزانہ ہم دیتے ہیں، کل کے درس بخاری شریف میں اس حدیث پاک پر بحث ہوگی، اور بخاری شریف کتاب العلم میں یہ حدیث پاک موجود ہے. یوں تشبیہ کامل ہوئی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سلطنت الہی کے دولہا ٹھہرے. سبحان اللہ، یہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کا فرمان. چنانچہ صدر الشریعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
تمام جہان، تمام دنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت تصرف کر دیا گیا ہے، یعنی آپ کے اختیار میں، آپ کے حکم کے نیچے کر دیا گیا ہے۔ جو چاہیں کریں، جسے جو چاہیں دیں، جس سے جو چاہیں واپس لے لیں۔ تمام جہاں میں ان کے حکم کا پھیرنے والا کوئی نہیں ہے، تمام جہان ان کا محکوم ہے اور وہ اپنے رب کے سوا کسی کے محکوم نہیں، تمام آدمیوں کے مالک ہیں۔ اللہ اکبر۔ بات سمجھ میں آئی؟ اعلیٰ حضرت اسی کو تو فرماتے ہیں کہ تم سے کھلا باب جود، تم سے ہے سب کا وجود، تم سے ہے سب کی بقا، تم پہ کروڑوں درود۔ جو چاہیں کریں، وہ سب کے مالک ہیں۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کی قبض و اختیار میں، ہے نا۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جسے چاہیں جو چاہیں عطا کریں، ہے نا۔ تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کن ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، ہے نا۔ نبی مختار کن ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ تمام لوگ، تمام آدمیوں کے مالک ہیں، جو انہیں اپنا مالک نہ جانے حلاوت سنت سے محروم رہے گا۔ حلاوت سنت یعنی سنت کی لذت اور اس کی مٹھاس سے محروم رہے گا۔ چنانچہ احادیث پاک میں متعدد مقامات پر اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف اور آپ کی قدرت اور سلطنت سلیمان علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت اور قدرت سے زیادہ تھی۔ ملک و ملکوت، جن اور انس اور سارے جہان اللہ تعالی کے تابع کر دینے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تصرف اور قدرت کے احاطے میں ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہر شے کے مالک ہوئے ہیں۔ چنانچہ یہ فرمایا کہ حدیث پاک میں، جیسا کہ مشہور حدیث پاک امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل فرمایا، ارشاد فرمایا اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانشدته یا مالک الناس و یا دیان العرب۔ اغشا مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے یہ شعر پڑھا، اے تمام آدمیوں کے مالک اور اے عرب کے جزا و سزا دینے والے۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے منع نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سب کے مالک ہیں اور سب کو دینے والے ہیں، لہذا جو انہیں اپنا مالک نہ مانے وہ لذت سنت سے محروم رہے گا۔ چنانچہ امام اہل سنت مجدد اعظم عالم اسلام سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ عنہ اس حدیث سے پاک کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جلیل اتنے ائمہ کبار سے باسانید متعددہ روایت کی، اور طریق اخیر میں یہ لفظ ہیں کہ اغشا رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ لی اور عرض کی، اے مالکی آدمیاں اور اے جزا و سزا دینے والے عرب کو جزا و سزا دینے والے صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سلطنت اور آپ کی قوت سب سے بڑھ کر کے ہے۔ تمام زمین ان کی ملک ہے، تمام زمین ان کی ملک ہے، تمام جنت ان کی جاگیر ہے۔ تمام ملک، تمام زمین ان کی ملک ہے اور تمام جنت ان کی جاگیر ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، جان لو کہ بے شک ساری زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ بات سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ تو یہ ساری حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ اب اس معاملے میں سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں جو ہے متعدد مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں
बन जहाँ कसरत से दरख्त हों, जंगल, पहाड़ों और शहरों के मुल्क, उफ्तादा ज़मीन की तखसीस इसलिए फरमाई कि उन पर ज़ाहिरी मिल्क भी किसी की नहीं, हर तरह खालिस मिल्क खुदा व रसूल की है जल्ला जलालहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वरना महलों, अहातों, घरों, मकानों की ज़मीनें भी सब अल्लाह उसके रसूल की मिल्क हैं। अगरचे ज़ाहिरी नाम मन व तू का लगा हो, मेरा घर, तेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर, मेरा गेस्ट हाउस, जो कुछ भी लगा हुआ हो, मगर हकीकत में सबके मालिक अल्लाह उसके रसूल हैं। ज़बूर शरीफ से रब्बुल इज़्ज़त का कलाम क्या है कि अहमद मालिक हुआ सारी ज़मीन में तमाम उम्मतों की गर्दनों का। तो ये तखसीस मकानी ऐसी है जैसे आयत करीमा में वल अम्रु यौमइदिन लिल्लाह में तखसीस ज़मानी का हुक्म है। बहरहाल अगर ये देखा जाए तो हमेशा अल्लाह ही का सब कुछ है, मगर वो दिन रोज़े ज़ुहूर हकीकत व इनक़िताए इद्दिआए आम ला जरम सही बुखारी शरीफ की हदीस ने सारी ज़मीन में बिला तखसीस अल्लाह उसके रसूल की मिल्क बताई। वो कहाँ? वो इस हदीस में फरमाया वअलमू अन्नल अर्द लिल्लाहि व रसूलिही, यानी यकीन जान लो कि ज़मीन के मालिक अल्लाह उसके रसूल हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अब जन्नत भी सरकार की मिल्कियत है, जैसा कि आपने बार बार ये हदीस पाक सुनी, जैसे जिसको इमाम मुस्लिम ने नकल फरमाया हज़रत रबीआ बिनते काब असलमी से। फरमाते हैं कुन्तु अबीतु मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़आतीहि बिवुज़ूइन व हाजतिही, मैं सरकार की बारगाह में था, उनकी ज़रूरत और हाजत और वज़ू को लाता था। फ़क़ाल ली सल, मैं वज़ू के पानी वगैरह दिया करता था, ज़रूरत के सामान देता था। सरकार ने फरमाया सल, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? फ़क़ुल्तु अस्अलुका मुराफ़िक़तुका फ़िल जन्नह, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जन्नत में आपका साथ चाहता हूँ। क़ाला व गैर ज़ालिक, मेरे आका ने फरमाया इसके अलावा और कुछ? इसका मतलब ये है कि ये मत समझना कि मैं सिर्फ जन्नत दूंगा, बल्कि और मांगना हो मांग ले। ये कौन कहता है मांगो जो मांगना है? मांगो जो मांगना है ये कौन कहता है? जिसके पास अख्तियार होता है, जो मालिक होता है, वही कहता है मांगो जो मांगना है। उन्होंने जन्नत मांगी रबीआ ने। सरकार कहते हैं और कुछ? अल्लाह अकबर, है ना। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। बहरहाल तमाम जन्नत उनकी जागीर है। मलकूतुस समावात वल अर्द हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर फरमान हैं, सब आपके ज़ेर फरमान है, आपका हुक्म सब पर चलता है। इस ताल्लुक़ से बहुत सारी अहादीसें हैं, अगर हम उन सब को नकल करें तो बहुत वक्त खर्च होगा। इस जगह पर जो हमने फतावे रज़विया शरीफ में इबारतें देखी उसको हम आपको पेश कर दें, और याद रखना कि हम फतावे रज़विया शरीफ की एक एक इबारत की ज़िम्मेदारी भी लेते हैं। चलिए, आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की अता से मालिक जन्नत हैं, मुअती जन्नत हैं, जिसे चाहे अता फरमाएँ। इमाम हुज्जतुल इस्लाम गज़ाली, फिर इमाम अहमद कुस्तलानी मवाहिब लदुनिया में, फिर अल्लामा ज़ुरक़ानी उसकी शरह में फरमाते हैं इन्ना लिल्लाहि तआला मुल्कुहुल अर्द कुल्लहा व अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यक़्तु अर्दल जन्नह मा शाअ मिनहा लम लिमन यशा फ़अर्दु दुनिया औला। अल्लाह तआला ने दुनिया और आखिरत की तमाम ज़मीनों का हुजूर को मालिक कर दिया। हुजूर जन्नत की ज़मीन में से जितनी चाहें, जिसे चाहें जागीर बख्शें। तो दुनिया की ज़मीन का क्या ज़िक्र है? अगर जन्नत की ज़मीन बांटने की ताकत अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाई है तो दुनिया की हैसियत क्या है? मियाँ जो अपनी मस्जिद, अपने घर के करीब के हिस्से को जन्नत बना दे, जो जन्नत से जन्नत का टुकड़ा उतार कर दुनिया में रख दे, उसकी शान क्या होगी? अब और क्या बयान करना। मेरे आका फरमाते मा बैना रौज़ती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह, मेरे कब्र और मेरी मिंबर के दरमियान जो हिस्सा है वो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है ना। अल्लाह अकबर। आला हज़रत फरमाते हैं एक तरफ रोज़े की जाली, एक समत मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलिए, तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये सारी बुलंदियाँ और अज़मतें अता फरमाईं, तमाम मलकूतुस समावाति वल अर्द आपके ज़ेर फरमान कर दिया, आपके हुक्म के तहत सब के सब चलते हैं। अल्लाह अकबर। चलिए, आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक जगह और फरमाया, जो है तबरानी की बसनत हसन हज़रत सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत करते हुए अन्ना नबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अमर शम्शा फतअखरत साअतम मिन नहारिन, मेरे नबी ने सूरज को हुक्म दिया तो दिन के थोड़े से हिस्से में आपने आफताब को, सूरज को हुक्म दिया, कुछ देर चलने से बाज रहा, सूरज फौरन ठहर गया। अल्लाह अकबर। तो सरकार का हुक्म सब पर चलता है। आला हज़रत फरमाते हैं
یہ حدیث حسن ایک واقعہ اس حدیث صحیح کے واقع عظیمہ سے جدا ہے، جس میں ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹا دیا، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہاں تک کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نماز عصر خدمت گزاری محبوب باری صلی اللہ علیہ وسلم میں قضا ہوئی تھی ادا فرمائی۔ امام اجل طحاوی وغیرہ اکابر نے اس حدیث کی تصحیح کی۔ الحمدللہ اسے خلافت رب العزت کہتے ہیں، خلافت اللہ رب العزت کی خلافت کہتے ہیں کہ ملکوت السماوات والارض میں ان کا حکم جاری ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ زمین میں وہ محمد ہیں۔ تاج الشریعہ فرماتے ہیں زمین میں وہ محمد ہیں، وہ احمد آسمانوں میں، یہاں بھی ان کی مدحت ہے، یہاں بھی ان کا چرچا ہے، وہاں بھی ان کی مدحت ہے، سبحان اللہ۔ تو ہر جگہ ہے نا جو ہے اعلیٰ تاج الشریعہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جہاں میں ان کی چلتی ہے نا، دو عالم، مدینہ راجدھانی ہے، دو عالم پر حکومت ہے، مدینہ راجدھانی ہے، دو عالم پہ حکومت ہے۔ بہرحال سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ملکوت السماوات والارض کی قوت عطا فرمائی، یہاں تک کہ آپ نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، جنت و نار کی کنجیاں دست اقدس میں دی گئیں، جنت و نار کی کنجیاں جو ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں عطا کی گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ بڑی مشہور حدیث ہے کہ قیامت کے دن سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم جسے چاہیں گے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اب ان حدیثوں کو اگر میں ذکر کروں تو بہت لمبی ہو جائے گی، بس یہ سمجھ لیجئے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جنت و جہنم کی کنجیاں عطا فرمائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، میرے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، رزق خیر اور ہر قسم کی عطائیں، رزق و خیر اور ہر قسم کی عطائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دربار سے تقسیم ہوتی ہیں۔ جو کچھ ملتا ہے سرکار کی عطا سے ملتا ہے، دنیا اور آخرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کا ایک حصہ ہے۔ احکام تشریعیہ، صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ احکام تشریعیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں کر دیے گئے ہیں، یعنی شریعت کے احکام بھی ہمارے نبی کے حصے میں قبضے میں کر دیے گئے ہیں، جس پر جو چاہیں حرام فرما دیں اور جس کے لیے جو چاہیں حلال فرما دیں۔ اب اس سے بڑا اختیار کیا ہو سکتا ہے؟ شریعت بھی ہمارے نبی کے اختیار میں عطا دے دی گئی کہ میرے آقا حلال و حرام کے مالک ہیں کہ جس کو چاہیں حلال کر دیں اور جسے چاہے حرام فرما دیں۔ ایسا نہیں کہ یہ کوئی دعویٰ یوں ہی ہے، بلکہ قرآن مقدس کی سورہ اعراف کی آیت کریمہ ہے کہ ہم نے یہ جو نبی بھیجا یحل لکم الطیبات یحرم علیکم الخبائث، یہ نبی تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے اور گندی چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا معجز جو ہے اختیار ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ بخاری شریف میں اگر آپ شریک رہیں گے تو کتاب العلم میں اور آگے چل کر کتاب الصلاۃ وغیرہ میں یہ حدیث پاک آئے گی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے یہ فرمایا کہ دیکھو مکہ حرم ہے اور اس کو جو حدود حرم میں ہے سب ہے، ہرگز اس کے نہ کوئی درخت اکھاڑے جائیں، نہ اس کے جانور مارے جائیں، نہ کسی جاندار کو قتل کیا جائے، نہ اس کے درخت اکھاڑے جائیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا الازخر، ازخر ایک گھاس ہے جس کو وہ لوگ اپنے جانوروں کے لیے اور جب کوئی انتقال کرتا تھا تو قبر میں بھی اسے لگاتے تھے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ازخر گھاس کو ہم استعمال کرتے ہیں، اس کی اجازت دی جائے۔ میرے آقا نے فرمایا الا الازخر، الا الادخر، اللہ اکبر، ازخر گھاس تمہارے لیے حلال ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بخاری شریف کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ حدیث پاک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ ملے گی۔ فرماتے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم افتح مکہ، جب مکہ کو سرکار نے فتح کیا فرمایا لا ہجرت ولکن جہاد ونیۃ اذ تنفرتم فانفروا فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض وحرام بحرمة الله الى يوم القيامة وانه لم يحل القتال فيه لاحد قبلي ولم يحل لي الا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة ولا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يتلقط لقطته الا من عرفها ولا يختلى خلاها۔ قال العباس یا رسول اللہ الا الادخر فانه لغنیهم او لبیوتهم
آخری حدیث تک۔ اس حدیث پاک میں سرکار نے کہا جیسے پہلے حرام تھا اب بھی حرام ہے، اب وہاں کچھ نہ کیا جائے گا، نہ کاٹا جائے، نہ اکھاڑا جائے، ہے نا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یا رسول اللہ اذخر گھاس کی اجازت دی جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الا الادخر فرماتے ہوئے اس گھاس کے کاٹنے کی اجازت فرمائی۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے شرع کے احکام کر دیے گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں حلال فرماتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں حرام فرماتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب یہ سرکار کی شان ہے، اب اس سے بڑی اور کیا اختیار کی بات ہو۔ جو فرض چاہیں معاف فرما دیں، جو فرض چاہیں معاف فرما دیں۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ ایک صحابی ایک روزہ اگر کسی کا قضا ہو جائے تو حکم یہ ہے کہ اس کے بدلے میں جان بوجھ کر جس نے بلا وجہ عذر شرعی جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا اس کے اوپر 60 روزوں کی قضا لازم ہے۔ اگر 60 روزوں کی طاقت نہ رکھے تو اس کے اوپر غلام آزاد کرنا ہے نا، 60 فقیروں کو کھانا کھلانا ہے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو غلام آزاد کرنا ہے۔ ایک صحابی دربار رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے اپنا روزہ قضا کر دیا، میرا روزہ ٹوٹ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا 60 روزے رکھو۔ سرکار نے فرمایا ایک روزہ رکھنے کی طاقت نہیں تو 60 کیسے رکھوں گا؟ میرے آقا نے فرمایا 60 پھر مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہا پورے مکہ میں مدینہ میں مجھ سے بڑا کوئی غریب ہی نہیں ہے۔ کہا پھر جو ہے غلام آزاد کرو۔ کہا جب غریب ہوں تو کہاں سے آزاد کروں گا؟ میرے نبی نے فرمایا بیٹھ جا۔ وہ صحابی بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں ایک صاحب کھجوروں کا ٹوکرا لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ اس کے بعد جب حاضر ہوئے سرکار نے فرمایا کہاں ہے وہ شخص جس نے روزہ توڑ دیا تھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں یہاں ہوں۔ حاضر ہوئے، فرمایا یہ لے اور جا مدینہ کی گلیوں میں بانٹ دے، تیرا روزے کی قضا معاف ہو جائے گی، تیرا روزہ ادا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مدینہ کی گلیوں میں غریبوں کو بانٹوں؟ فرمایا ہاں۔ کہا مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا مسکرائے، کہا جا خود کھا لے، اپنے بچوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس پر جو چاہیں فرض معاف فرما دیں۔ چلیے خیر، اب اگلا عقیدہ، سب سے پہلے مرتبہ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ روز میثاق تمام انبیاء سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور حضور کی نصرت کرنے کا عہد لیا گیا، یعنی حضور کی مدد کرنے کا عہد لیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ سورہ آل عمران ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرَنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ فرماتا یاد کرو محبوب جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے عہد لیا، لما کیا عہد لیا؟ اے میرے نبیوں، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جو میں نے تمہیں کتاب و حکمت عطا فرمائی، پھر ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر میرا وہ محبوب رسول آ جائے جو تمہارے ساتھ کی چیزوں کی کتابوں کی تصدیق کرے، تو ضرور تم لتؤمنن بہ، اس پر ضرور ایمان لے آنا، ولا تنصرنہ، ضرور اس کی مدد کرنا۔ قال، اللہ نے فرمایا اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، کیا تم لوگوں نے اقرار کر لیا اور اس پر میرا بھاری عہد لے لیا؟ قالو، ساری روحوں نے انبیاء کے کہا اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا۔ قال فاشهدوا، میرے نبی ادب فرماتا ہے اب گواہ بن جاؤ، اور اتنا ہی نہیں وانا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اتنی مضبوط گواہی، سرکار کی مدد کا عہد، سرکار پر ایمان لانے کا عہد دیا گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تمام مخلوق سے اعظم ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ آپ کی رسالت کو انسانوں میں منحصر نہیں فرمایا بلکہ جن و انس کے لیے عام کر دیا، بلکہ جن و انس میں بھی منحصر نہیں فرمایا، یہاں تک کہ آپ کی رسالت تمام جہانوں کے لیے عام ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جس کا پروردگار ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ جس کا پروردگار ہے، اب کہو ہے کسی میں مجال کی فلاں کا پروردگار نہیں؟ جس کا رب پروردگار ہے مصطفیٰ اس کے رسول ہیں، وہ جس کا رب العالمین ہے مصطفیٰ اس کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی شرط پر کہ میرا نبی آئے تو اس پر ایمان لانا، لہذا انبیاء بھی میرے نبی کی امتی ہیں۔
فرشتے بھی میرے نبی کے امتی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ انہیں تو نبوت ہی اسی شرط پر اللہ نے عطا کی کہ جب میرا محبوب آئے گا تو تم اس پر ایمان لاؤ گے، اس کی مدد کرو گے. صدر الشریعہ فرماتے ہیں اسی شرط پر منصب اعظم ان سارے انبیاء کو عطا کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے نبی ہیں، اور تمام انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. سب نے اپنے اپنے عہد کریم میں حضور کی نیابت میں کام کیا ہے. جو بھی رہے مصطفیٰ کے نائب بن کر کے آئے. یہاں تک کہ آدم جو خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں وہ بھی میرے نبی کے نائب ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کا مظہر بنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تمام عالم کو منور فرمایا، تمام عالم کو منور فرمایا ہے. سبحان اللہ. بایمانہ ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ہر جگہ سرکار تشریف فرما. کیوں؟ اس لیے کہ کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے اگر اس میں مصطفیٰ کی اصل نہ ہو، اگر مصطفیٰ کی جھلک نہ ہو تو اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. گویا کہ جہاں جہاں جس چیز کو تم تلاشو گے وہاں پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تمہیں ملے گی ضرور. تو گویا کہ سرکار ہر جگہ موجود ہیں. چنانچہ کالشمس فی وسط السماء ونورها یغشی البلاد مشارقا و مغاربا، ہے نا، کہ سرکار جیسے کہ سورج آسمان کے بیچ میں ہے اور اس کا نور یغشی البلاد مشارقها مغاربها، سورج جیسے بیچ میں موجود ہے نا، آسمان کے بیچ و بیچ میں سورج موجود ہے اور اس کی روشنی پورے دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. تو یہ مت سمجھنا کہ سرکار مدینہ میں ہیں اور وہ یہاں نہیں ہیں، ہے نا. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اس لیے جو علماء فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جب اپنے گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی نہ ہو، گھر میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ گھر میں جب داخل ہو تو سلام کرو، دروازہ کھولو تو سلام کرو، اور جب گھر میں کوئی نہیں ہے تب کیا تب بھی سلام کریں؟ تو کس کو سلام کریں؟ فرمایا ہاں اب بھی سلام کرو. السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ کر گھر میں داخل ہو. آپ اپنا گھر لاک مار دیے، کوئی نہیں ہے، چلے گئے ٹہلنے کے لیے، کہیں بھی گئے رشتہ داری میں، 2-4 دن کے بعد واپس آئے، گھر کا دروازہ کھولا تو کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روح جو ہے ہر مومن کے گھر میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اس لیے اسے سلام کرنا ہوگا. بہرحال ایسی بہت ساری روایتیں ہیں، ان روایتوں کو یہاں پر ہم کر کے وقت کو طویل نہ دیں گے. بس یہ سمجھ لیجئے کہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ. مگر کور باطن کا کیا علاج؟ کور باطن کا کیا علاج ہے؟ یعنی جس کا دل اندھا ہو اس کو کیا سمجھا سکتے ہیں؟ گرنا بینت بروز شب پرا چشم چشم آفتاب راچے گنا. اگر دن میں جو ہے نا چمگادڑ سورج کو نہ دیکھے تو سورج کی غلطی تھوڑی ہے. اب مسئلہ ضروریہ سمجھ لیں. فرماتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام سے جو لغزش واقع ہوئیں، غور سے سنیں، انبیاء کرام علیہ السلام سے جو لغزش واقع ہوئیں ان کا ذکر تلاوت قرآن و روایت حدیث کے سوا حرام اور سخت حرام ہے. خبردار خبردار، اپنی نجی مجلسوں میں انبیاء کرام علیہ السلام سے جو لغزشیں ہوئی ہیں جس کا ذکر قرآن میں یا حدیث پاک میں ہے، جب قرآن پڑھنا تبھی اسے پڑھنا، جب حدیث پڑھنا تبھی اسے پڑھنا، ورنہ اپنی نجی مجلسوں میں ان کی لغزشوں کا تذکرہ ذکر کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. فرماتے ہیں ہاں قرآن مقدس کی تلاوت اور روایت حدیث کے سوا حرام اور سخت حرام ہے. اوروں کو ان سرکاروں میں لب کشائی کی کیا مجال؟ ہم جیسے ناکاروں کو کیا حق ہے کہ ان کی شان میں کچھ ان کے لغزشات اور ان کی لغزشوں کے بارے میں کچھ بات کریں؟ مولا عز و جل ان کا مالک ہے، جس محل پر جس طرح چاہے تعبیر فرمائے، جہاں چاہے جس طرح وہ تعبیر فرمائے، وہ مالک ہے، وہ اس کے بندے ہیں. رب اپنے بندوں کو جس طرح چاہے یاد کرے، اس کے محبوب ہیں. جس جگہ پر جس محل مطلب جگہ قرآن پاک میں جہاں جس طرح چاہے وہ تعبیر فرمائے، وہ اس کے پیارے بندے ہیں. اپنے رب کے لیے جس قدر چاہیں تواضع فرمائیں، وہ اس کے پیارے بندے ہیں. اپنے رب کے سامنے اگرچہ کہیں رب انی ظلمت نفسی، اگرچہ وہ کہیں اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اگرچہ وہ اپنے آپ کے بارے میں کچھ کہیں کہ اللہ اگر ایسا ہوا تو میں خاطی ہو گیا، میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، وہ کہتے ہیں نا، وہ کہیں ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ کہیں. ہر کسی کو تھوڑی کہنے کا حق حاصل ہے. اللہ اکبر. ہاں یہ تو ایسے ہی ہوا کہ ایک جگہ ایک امام صاحب آئے مسجد میں
اور تقریر کرنے کھڑے ہوئے اور کہا میں ناکارہ گنہگار سیاکار کم علم جاہل بے پڑھا لکھا کم علم تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کے سامنے اللہ اس کے رسول کی باتیں کرنے کے لیے کھڑا ہوں. تقریر ختم ہو گئی, لوگ جانے لگے, کہنے لگے ابھی کیا نماز پڑھنے آنے کا؟ کہا کیوں؟ کہا حضرت بولے میں گنہگار سیاکار. حضرت بولے حضرت گنہگار سیاکار ہیں, بدکار ہیں, ناکارے ہیں, جاہل ہیں, تو اب وہ ان کے پیچھے کیا نماز پڑھنے کا؟ ان سے کیا مسئلہ پوچھنے کا؟ انہوں تو جاہل. ارے کب جاہل؟ انہوں آج جمعہ میں خود بولے نا میں گنہگار سیاکار بدکار ناکارہ جاہل ان پڑھ, انہوں خود ہی بولے میں جاہل. ایسے لوگ ہوتے ہیں, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. کوئی آدمی انکساری میں جملے استعمال فرماتا ہے. لہذا انبیاء کرام علیہ السلام کی عزت و عظمت مولا عز و جل ان کا مالک ہے, جس محل پر جس طرح چاہے تعبیر فرمائے. وہ اس کے پیارے بندے ہیں, اپنے رب کے لیے جس قدر چاہیں تواضع فرمائیں. دوسرا ان کلمات کو سند نہیں بنا سکتا, دوسرا ان کلمات کو سند نہیں بنا سکتا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غیر تلاوت میں اپنی طرف سے سیدنا آدم علیہ السلام کی طرف نافرمانی و گناہ کی نسبت حرام ہے. ائمہ دین نے اس کی تصریح فرمائی, بلکہ ایک جماعت علماء کرام نے اسے کفر بتایا. مولا کو شایان ہے کہ اپنے محبوب بندے کو جس عبارت سے تعبیر فرمائے نا, دوسرا کہے تو اس کی زبان گدی کے پیچھے سے کھینچ لی جائے. اللہ اکبر. بلا تشبیہ یوں خیال کرو کہ زید نے اپنے بیٹے عمر کو اس کی کسی لغزش یا بھول پر متنبہ کرنے, ادب دینے, حزم و عزم اور احتیاط عتم سکھانے کے لیے مثلا بیہودہ, نالائق, احمق وغیرہ الفاظ سے تعبیر کیا. باپ کو اس کا اختیار تھا. اب کیا عمر کا بیٹا یعنی پوتا پکر یا غلام خالد انہیں ان الفاظ کو سند بنا کر اپنے باپ کو یا اپنے مالک کو یہ الفاظ کہہ سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاشا, اگر کہے گا سخت گستاخ مردود نہ اور سزا کا مستحق ہوگا, تعزیر کا مستحق ہوگا. بہرحال یاد رہے کہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں, اجازت نہیں ہے. خود ان کا اطلاق کرے, اگر کوئی ان کلمات کو سند نہیں بنا سکتا, اگر خود ان کا اطلاق کرے تو مردود بارگاہ ہو. پھر ان کے یہ افعال جن کو ذلت و لغزش سے تعبیر کیا جائے ہزارہا حکم و مصالح پر مبنی, ہزارہا فوائد و برکات کی مثمر ہوتی ہے. بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں, مصلحتیں ہوتی, بے شمار فوائد اس کے اندر چھپے ہوتے ہیں جو اللہ اپنے محبوب بندوں کے لیے استعمال کرتا ہے. ایک لغزش صدر شریعہ فرماتے ہیں, ایک لغزش ابینا آدم علیہ السلام کو دیکھیے کہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک لغزش ہوئی. اگر وہ نہ ہوتی جنت سے نہ اترتے, دنیا آباد نہ ہوتی, نہ کتابیں اترتی, نہ رسول آتے, نہ جہاد ہوتے, نہ لاکھوں کروڑوں ہے نا مطلوبات کے دروازے بند رہتے. ان سب کا فتح باب ایک لغزش آدم کا نتیجہ بارکہ و ثمرہ طیبہ ہے. بالجملہ انبیاء علیہ السلام کی لغزش من و تو کس شمار میں صدیقین کے حسنات سے افضل والا ہے. صدیقین کی جو اچھی اچھی نیکیاں ہیں, انبیاء کرام کی لغزشیں اس سے زیادہ برتر و بالا ہیں. حسنات الابرار سیئات المقربین, کی ابرار کی نیکیاں یہ مقربین کے نزدیک گناہ ہوا کرتی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ان سارے مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دارین کی سعادتوں, ابدی نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے. یہاں پر ان عقائد کا ذکر ختم ہوا جو انبیاء کرام سے متعلق ہیں.